ہم اپنی زندگیوں میں جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمیں صحیح غلط گناہ ثواب کی تمیز ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو صحیح غلط کو جان کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیتے ہیں لیکن ان کے نفس اور شیطان نے ان کو دنیا میں اتنا غافل کر دیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے صراط مستقیم پر چلنا جیسے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو دیکھا جو حرام کاموں کو جاننے کے باوجود بھی ان کو ترک نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو حرام کاموں کو حرام سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے خود قرآن و حدیث کو پڑھنا شروع کیا تاکہ میں کچھ حد تک لوگوں کی رہنمائی کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جب تک لوگ انجام دیتے رہیں گے اس وقت تک ہم پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور جب لوگ اس فریضے کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت رب العالمین کا ایسا عذاب آئے گا کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جائیں گی۔ قرآن میں بہت ہی خوبصورت بیان ہوا ہے، اے پیغمبر تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو بس نصیحت کرنے والے ہو، ہمیں صرف نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی اس بات سے اداس یا غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی نصیحت پر عمل کر رہا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت ضرور مانے گا، اور ہمارے ذمے میں تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ قرآن و حدیث ہی وہ ذریعے ہے جس سے مجھے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، اور اسی ذریعے سے میں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور ایک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرمانبردار لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ آخرت کے کچھ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہمیں علم عطا کیا گیا تھا اور ہم نے اس علم کو کتنا آگے پھیلایا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلا کے اللہ کی فرمانبردار اور بہترین بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف سے رستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ بے شک ساری مخلوق سے سب سے بہترین ہے۔ ہر وہ شخص جس کو دین کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے اس پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق بن جائے اور دونوں جہانوں کے کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔